ریالٹی آف ہیومن کے معزز دوستوں، قیامت یا ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں تقریباً دنیا کے تمام ہی مذاہب میں ذکر ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت سورہ فیل کی اس خوفناک چیز کا نام ہے جس سے کائنات زلزلے کی صورت میں لرز اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس چیخ کی شدت سے تمام انسان اور جاندار مر جائیں گے۔ ہولناک دن کی خبر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چند نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں۔ ان نشانیوں میں کعبۃ اللہ کا طواف بھی روکا جانا شامل ہے۔ کعبۃ اللہ کے طواف رک جانے کے بعد کیا واقعات رونما ہوں گے؟ آج ہم اسی موضوع پر بحث کریں گے۔ معزز ناظرین، اسلامی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم میں قیامت کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی خلوت کے بعد بھی بیت اللہ کا طواف جاری رہے گا۔ مسلمان حج اور عمرہ دونوں ادا کرتے رہیں گے۔ یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک حج موقوف نہ کر دیا جائے۔ ان دنوں دنیا میں پھیلی وبا کے پیش نظر سعودی حکومت نے عارضی طور پر بیت اللہ کا طواف رکوا دیا ہے۔ بیشتر افراد اس کو قیامت کی نشانی گردان رہے ہیں، تاہم حج کو زبردستی روکا جانا قرب قیامت کی اصل نشانی ہے، جو کہ فی الحد تک پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ حج کے موقوف ہو جانے کے بعد دوسرا بڑا واقعہ مسجد اقصیٰ کے شہید ہونے کا ہوگا، یعنی پہلے حج موقوف ہو جائے گا، اس کے بعد یہودی قوتیں بیت المقدس کو شہید کریں گی۔ جبکہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حج موقوف ہونے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک دنیا بھر میں موجود مسلمانوں پر انتہائی کڑا وقت ہوگا۔ جا بجا ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جائیں گے اور مسلمان ہر لحاظ سے زبوں حالی کا شکار ہوں گے، جبکہ عرب قوموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس یہ وقت یہودیوں کے عروج کا ہوگا، جس کا وہ کئی صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ علماء کرام اور اسلامی اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ اسلامی کتب کی روایات میں یہ واضح نہیں بتایا گیا کہ پہلے حج کو روکا جائے گا یا پھر بیت المقدس کو شہید کیا جائے گا۔ اگر آپ اس وقت نگاہ ڈال کر فلسطین کی جانب دیکھیں تو اس وقت بیت المقدس پر یہودی قوتوں کا ہی قبضہ نظر آتا ہے، یعنی یہود کہتے ہیں کہ وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر سکیں۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مسلمان اتنے بڑے سانحے یعنی مسجد اقصیٰ کے شہید ہونے پر بھی خاموش رہیں گے۔ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد یہودی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے۔ آپ کی یہ بات بھی یہودی عقائد سے واضح ہے کہ وہ تابوت سکینہ کو آج کل تلاش کر رہے ہیں۔ تو جب وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے، کوئی اس مسجد کی بنیادوں کو کھودے گا اور تابوت سکینہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ دوستو، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتاتی ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر پوری ہو جائے گی تو یہودی اس ٹیمپل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے۔ یہ تخت بنیادی طور پر ایک پتھر ہے جو کہ اس وقت انگلینڈ کے ایک چرچ میں پڑا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پتھر اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے اور اسے عام انسانیت پر واضح نہیں کیا جا رہا۔ معزز دوستو، جب یہ پتھر ٹیمپل میں رکھ دیا جائے گا، وہ اس کے بعد دجال کا نزول ہوگا جو کہ اس ٹیمپل میں اس پتھر پر آ کر بیٹھے گا اور اس کی تاج پوشی کی جائے گی، جس کے بعد دجال اپنے حامیوں کی مدد سے گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھے گا، جس کا نقشہ یہودیوں نے اپنی تعلیمات کے مطابق ڈیزائن کر رکھا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ گوگل پر بھی موجود ہے، جس کے مطابق سعودی عرب، لبنان، شام اور مصر کے بیشتر علاقے اس سلطنت کا حصہ بتائے گئے ہیں۔
تاہم سعودیہ عرب کے دو اہم شہر جن میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اسرائیل کے حصے میں نہیں آتے۔ اسرائیل کے قیام کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے قسطنطنیہ نامی شہر چھین لیا جائے گا اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چن لیں گے اور پھر حق و باطل کے درمیان جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور قسطنطنیہ واپس مسلمانوں کے پاس آ جائے گا۔ حق اور باطل کی یہ معرکہ آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ روایات کے مطابق یہ جنگ شام کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس کے بعد حضرت عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کو موت کے گھاٹ اتار لیں گے۔ اسلامی کتب خانے میں قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ابو خلقت جانور مکہ مکرمہ میں موجود صفا نامی پہاڑی کے پھٹنے سے ظاہر ہوگا۔ اس عجیب و خلقت جانور کو قرآن مجید میں دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور زمین پر موجود مسلمانوں کے ماتھے پر عصا کی مدد سے لکیر کھینچے گا، جس سے حقیقی مسلمان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جبکہ کافروں کی پیشانی پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پھیرے گا، جس سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ جانور زمین سے غائب ہو جائے گا۔ دابۃ الارض کے غائب ہو جانے کے بعد ایک فرحت آمیز ہوا چلے گی جو ایمان والوں کو یعنی مسلمانوں کی روح قبض کر لے گی اور پھر دنیا پر صرف اور صرف کافر رہ جائیں گے۔ اس وقت قرآن کریم دلوں سے اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، ہر طرف فتنہ اور فساد عام ہو جائے گا اور دنیا جہالت میں پڑ جائے گی۔ اس کے بعد آگ کی آندھی آئے گی اور تمام کافروں کو ملک شام میں جمع کر دیے گی۔ اس کے بعد یہ آندھی تھم جائے گی اور اس آندھی کے تھمنے کے کچھ عرصے بعد حضرت اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے۔ ریالٹی آف ہیومنز کے معزز دوستو، یہ وہ دن ہوگا جس کا نام ہے قیامت۔ آخر میں دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں روز محشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور سچی توبہ کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔